الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو پہچاننے کی اور باطل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، اذانیں ہو رہی ہیں اور جب تقریر ہوتی ہے نا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی چپ کریں، اذان ہو رہی ہے. جب دنیا کی باتیں کر رہے ہوں تو چپ، اپنے گھروں میں جو بیٹھے باتیں کر رہے ہوں وہ دنیا کی باتوں سے چپ نہیں کرتے. اصل جو اذان کا جواب ہے وہ ہے نماز کے لیے چل پڑنا. اذان کا جو اصل جواب ہے وہ کیا ہے؟ نماز کے لیے چلنا. اگر نماز کے لیے آپ اذان سن کے چلتے نہیں تو پھر چپ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں اذان کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اذان کا صحیح جواب ہے اہل سنت و جماعت کی مسجد کی طرف با جماعت نماز پڑھنے کے لیے چل پڑنا. چونکہ ہماری محفل ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اس محفل میں با جماعت نماز پڑھیں گے. سمجھائیے نا، اس ارادے سے ہم بیٹھے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل سنت و جماعت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کرتے ہیں اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب تعظیم وہ ہمارے دل میں ہے. اسی لیے حضور کی آل یا حضور کے صحابہ وہ تو درکنار رہے، ہم تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس قدموں میں جو جوڑے ہیں ان کو بھی اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں. سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. جن کے نزدیک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کا جوڑا شریف وہ تاج ہو، کیا وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کے گستاخ ہو سکتے ہیں؟ وہ حضور کے صحابہ کرام کے گستاخ ہو سکتے ہیں؟ ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے گستاخوں پر، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے گستاخوں پر اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخلص مومن امتی ہیں ہم ان کے گستاخوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. اور جو
ہم پر گستاخ ہونے کا بہتان باندھتے ہیں، ہم ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ چونکہ آج یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذکر پاک کی محفل ہے، تو آپ لوگ صاحب علم ہیں، عقل و دانش والے لوگ ہیں، آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اندر سے مخلص نہ ہو، صرف باہر سے کسی مفاد کے لیے وہ کسی کے ساتھ ملے، تو ایسے آدمی سے ملے گا نا جس سے کوئی مفاد مل سکتا ہے، کیوں جی؟ مثلا اگر کوئی مقتدر ہے، اقتدار میں ہے، تو اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، یا کوئی مالدار ہے اس سے مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جب رسول پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو آپ کے پاس اقتدار تھا؟ بولیے، اقتدار نہیں تھا۔ پھر آپ کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ آپ اپنے مال و دولت سے کسی کو نواز سکیں؟ نہیں تھا۔ لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سارے مکے کے جو چودھری تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے، پھر اپنی زبانوں سے بھی تکلیفیں پہنچائیں، طعن و تشنیع کے ذریعے، سب و شتم کے ذریعے، اور اپنے ہاتھوں سے بھی تکلیفیں پہنچائیں، پتھر تک مارے، آپ کا جسم اطہر زخمی کیا یا نہیں کیا؟ تو جس وقت رسول پاک علیہ السلام کے پاس اقتدار بھی نہیں تھا، جس وقت رسول اللہ علیہ السلام کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا، اور تکلیفیں بھی بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے پہنچائی جا رہی تھیں، اس وقت اگر کوئی حضور کے کندھے سے کندھا ملا کر رسول اللہ علیہ السلام کے قدموں پہ قربان ہو رہا ہے تو وہ کسی مفاد کے لیے ہے یا حق کو جان کر آپ کے ساتھ حق کو جان کے؟ یہ ایسی بات ہے جو عقل مندوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اور وہ کون خوش نصیب تھے جو اس وقت تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود حضور کے قدموں سے وابستہ ہوئے، اسی کا نام صدیق اکبر ہے۔ وہی فاروق اعظم ہیں، وہی عثمان غنی ہیں، وہی حیدر کرار ہیں رضی اللہ عنہم، جو مکے میں اس وقت مسلمان ہوئے جس وقت رسول اللہ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ اور آپ یاد رکھیے کہ ان صحابہ کرام کو جن کو حق نظر آ جاتا تھا، جتنی بھی تکلیفیں ان کو پہنچائی جاتی تھیں وہ تکلیف نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس راستے میں آنے والی تکلیف کو اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ موجود ہے۔ وہ سنا، وہ بنو غفار قبیلہ، ان کی رہائش اور مقام پر تھی، مکے کے رہائشی نہیں تھے۔ انہوں نے سنا، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ شرک کو اور کفر کو پسند نہیں کرتے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ یار ابو ذر جیسی باتیں تو توحید والی کرتا ہے نا، مکے میں ایک شخص ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنے بھائی کو بھیجا، بھائی نے جا کر بتایا، لیکن وہ پورا شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، سنی ہوئی باتیں دیکھی ہوئی کیسے ہو سکتی ہیں؟ کہنے لگے بھائی پھر اب مجھے اجازت دے، میں جاؤں، جا کر حضور علیہ السلام سے ملاقات کروں۔ رسول پاک علیہ السلام اس وقت کفار مکہ کی تکلیفوں کی وجہ سے، ایذا رسانیوں کی وجہ سے ایک گھر میں تشریف فرما تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم پاک میں آئے۔ ابو ذر غفاری ان سے ملاقات کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے وہ کون ہے۔ تو ابو ذر ملاقات کر کے جب دیکھا کہ یہ تو بڑے
اخلاق والے شخص ہیں، پوچھا کہ یار میں نے سنا ہے کہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، ان سے ملاقات ہوگی تو کہاں ہوگی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، فرمانے لگے کہ میں انہی کے پاس حاضر ہو رہا ہوں، ان سے ملنا ہے تو میرے پیچھے پیچھے چلا۔ ابو ذر غفاری علی المرتضیٰ کے پیچھے چلتے چلتے اس گھر میں گئے جہاں رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری باتیں سنی، ابو ذر مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ رسول پاک علیہ السلام چونکہ اس وقت حالات بہت زیادہ تکلیفوں والے تھے، رسول پاک علیہ السلام ابو ذر کو فرماتے ہیں کہ ابو ذر اس وقت حالات بڑے کشیدہ ہیں اور لوگ ہمیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو مسلمان ہو گیا ہے، اپنے گھر چلا جا، جب سنیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو چکے ہیں جہاں بھی ہوں ہم تو ہمارے پاس آ جانا۔ ابو ذر کہتے ہیں حضور اگر میں آپ کا غلام بنا ہوں تو چھپنے کے لیے نہیں بنا، میں تو اعلان کروں گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ حرم میں آئے، اعلان کر کے کہنے لگے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام بن چکا ہوں۔ وہاں حرم میں قریش مکہ، کفار مکہ موجود تھے، جب انہوں نے سنا کہ یہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کا غلام بن چکا ہے، انہوں نے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، ان کا مسلک بھی وہی قریش مکہ والا مسلک تھا۔ وہ آئے اور ایک انسانی ہمدردی یا ایک سمجھداری کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ان قریش مکہ جو مارنے والے تھے نا، انہیں فرمانے لگے کہ پتہ ہے یہ جس بندے کو مار رہے ہو یہ کس قبیلے کا فرد ہے؟ یہ بنو غفار کا فرد ہے، اور تم جب تجارت کے لیے جاتے ہو شام کی طرف تو انہی کے قریب سے گزرتے ہو، بتاؤ اگر ان کے آدمی کو مارو گے تو تمہیں وہ گزرنے دیں گے؟ وہ تمہارا تجارتی راستہ بند کر دیں گے، کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عباس کے سمجھانے پر ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب حق کو پہچان چکے تھے تو اس راستے میں آنے والی کسی تکلیف کو وہ تکلیف نہیں سمجھتے۔ اگر تکلیف سمجھتے تو ابو ذر کیوں اعلان کرتے؟ اچھا، اب یہ پتہ چلا، پھر ماریں پڑیں، صدیق اکبر کو بھی پڑیں، فاروق اعظم کو بھی تشدد ہوا، حتیٰ کہ یہ باتیں بھی کتب حدیث میں موجود ہیں کہ حضرت فاروق اعظم باہر جا رہے ہیں، ابن دغینہ ملا، اس نے کہا کہاں؟ فرمایا یہ لوگ تو بہت تشدد کرتے ہیں، کہیں جا رہا ہوں امن سلامتی کے ساتھ رہوں گا۔ اس نے کہا نہیں واپس چلو، آپ جیسا آدمی نہیں جانا چاہیے، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ تکلیفیں پہنچتی تھیں اور حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ رہنے والے لوگ وہ صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، عثمان غنی جن کا اب ہم بات کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ وہ ان کے گھر میں تھی، اور انہوں نے کچھ حضرات نے جب اجازت چاہی کہ ہم مکہ سے ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف، تو ان میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی وہ شہزادی حضرت رقیہ بھی تھی، جنہوں نے ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لائے تو وہ جن لوگوں نے ہجرت کر کے پہلے حبشہ کی طرف گئے تھے، جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے ہیں تو انہوں نے پھر حبشہ سے ہجرت کی اور مدینے پہنچے۔